بلاول بھٹو وزیر اعظم کیوں بننا چاہتے ہیں؟ میں 1998 میں اسلام آباد آیا تھا۔ اس وقت سے اب تک درجن بھر افراد کو وزیر اعظم بنتے، سزائیں پاتے، جیلوں میں جاتے، جلاوطنی اختیار کرتے یا خاموشی سے گھروں کو لوٹتے دیکھا ہے، اور کوئی بھی خوشی خوشی یا اپنی مدت پوری کر کے رخصت نہیں ہوا۔ جب وزیر اعظم بنایا جا رہا ہوتا تو ان کا پروٹوکول آسمان کو چھو رہا ہوتا تھا، اور جب نکالا جاتا تو منظر یکسر بدل جاتا تھا۔ وزارت عاظمہ سے فارغ ہونے کے بعد پنڈی ریلوے اسٹیشن پر میر ظفر اللہ جمالی کو اپنے آبائی گھر روانہ ہوتے وقت میں نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ ان کی 60 رکنی کابینہ میں سے صرف ایک وزیر انہیں الوداع کہنے آیا تھا، اور وہ تھے وزیر مملکت رضا حیات ہراج۔ ان میں ابھی دیہاتی پن، مروت اور ظرف باقی تھا۔ وہ فخر امام جیسے بڑے سیاستدان کو شکست دے کر پہلی بار اسمبلی میں آئی تھی، اس لیے ان کے اندر دیہات کا وہ معصوم انسان ابھی زندہ تھا جو سمجھتا تھا کہ اپنے سابق وزیر اعظم کو کم از کم الوداع ضرور کہنا چاہیے۔ یہی وزیر اعظم جمالی جب بیرونی ملک دورے پر جاتی یا واپس آتی تھی تو وزیروں اور بڑی بڑی بیوروکریٹس کی ایک فوج استقبال کے لیے موجود ہوتی تھی، مگر پنڈی ریلوے اسٹیشن پر وہ اکیلی کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی کہ شاید ان کی ارد گرد رہنے والوں میں سے کوئی آیا ہو، لیکن کوئی نہیں آیا۔ جس وقت ظفر اللہ جمالی ریلوے اسٹیشن پر یہ منظر دیکھ رہی تھی کہ ان کی اقتدار کا سورج ڈوب گیا ہے، F8 سیکٹر میں اسی وقت چودھری شجاعت حسین کا سورج طلوع ہو رہا تھا۔ ان کے بڑے سے گھر کی ڈرائنگ روم میں پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اب چودھری شجاعت حسین وزیر اعظم بن چکی تھی۔ ہر وزیر اور ہر MNE وہاں موجود تھا کہ اگلی کابینہ میں میرا نام بھی شامل ہو۔ ان دنوں جتنی طاقت میں نے چودھری شجاعت حسین کو انجوائے کرتے دیکھا، شاید ہی کسی اور کو کرتے دیکھا ہو، چاہے بعد میں صدر زرداری ہوں یا نواز شریف۔ ان 5 برسوں میں چودھری شجاعت حسین حقیقی کنگ میکر تھی۔ انہوں نے سینکڑوں لوگوں کی سیاسی زندگیاں بدل کے رکھ دی اور درجنوں کی تباہ بھی کر دی۔ ان کی آنکھ کے ایک اشارے پر قسمتی بنتی اور بگڑتی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے کئی سیاستدانوں کو جگہ نہ ملنے پر ان کی گھر فرش پر بیٹھی دیکھا۔ یہ الگ بات ہے کہ چودھری شجاعت حسین ایک ظرف اور مروت والی انسان ہے۔ ان میں کبھی غرور، تکبر یا گردن میں سریا نہیں دیکھا، جو معذرت کے ساتھ چودھری پرویز الہی میں نمایاں نظر آتا تھا۔ ان 5 برسوں میں مجھے 3-4 مرتبہ چودھری شجاعت حسین کی گھر جانے کا موقع ملا۔ وہاں تل دھرنے کی جگہ نہیں ہوتی تھی، مگر پھر وہ بھی آیا۔ یہی کچھ شوکت عزیز کے ساتھ بھی ہوتے دیکھا۔ نومبر 2007 میں جب میں نے خبر بریک کی کہ وہ چند دنوں بعد مستقل طور پر پاکستان چھوڑ جائیں گے اور دوبارہ واپس نہیں آئیں گے، بلکہ اپنے ساتھ 26 کروڑ مالیت کے 1126 تحائف بھی لے جائیں گے، جو انہیں 8 برسوں میں بطور وزیر خزانہ اور پھر بطور وزیر اعظم غیر ملکی دوروں کے دوران ملے، تو شوکت عزیز نے فون کر کے میرے اخبار کے ایڈیٹر سے شکایت کی کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ پاکستان میں ہی رہیں گے اور اپنی سیاست جاری رکھیں گے۔ غالباً اگلے دن اخبار میں وضاحت بھی چھپی، مگر چوتھے ہی دن لندن سے خبر آئی کہ وہ خاموشی سے وہاں لینڈ کر چکے ہیں۔ آج 20 برس ہونے کو آئے ہیں، وہ واپس نہیں آئے۔ البتہ جاتے جاتی ایڈیٹر سے مجھے جھاڑ ضرور پڑوا گئے کہ میں نے غلط خبر دی۔ میں نے لندن جانے کی خبر سننے کے بعد ان ایڈیٹر صاحب کو فون کیا تو انہوں نے شوکت عزیز کے بارے میں جو کچھ فرمایا وہ قابل اشاعت نہیں، البتہ میرا دل رکھنے کے لیے درست خبر دینے پر مجھے داد ضرور دی۔ نواز شریف صاحب جب سپریم کورٹ کے حکم پر برطرف ہوئے تو وہ بھی پوچھتے پھرتے تھے کہ مجھے کیوں نکالا۔ البتہ یوسف رضا گیلانی کو علم تھا کہ انہیں سپریم کورٹ نے کیوں نکالا، اس لیے وہ اس تکلف میں نہیں پڑی کہ مجھے کیوں نکالا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ گیلانی صاحب کو سپریم کورٹ کے ذریعے نکلوانے والوں میں نواز شریف اور شہباز شریف بطور پٹیشنر شامل تھے، اور پھر جب وہ خود سپریم کورٹ سے نکالے گئے تو پوچھنے لگی مجھے کیوں نکالا۔ گیلانی صاحب شاید کرما پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کرے تو بدلہ لینے کی ضرورت نہیں، ایک دن وہ اپنا کرما خود بھگتے گا۔ کم از کم میں نے یہ نواز شریف کے ساتھ یہی ہوتے دیکھا کہ ان کی پٹیشن پر گیلانی صاحب کو نکالا گیا، اور کچھ عرصے بعد خود نواز شریف بھی عمران خان کی پٹیشن پر وزیر اعظم ہاؤس سے نکال دیے گئے۔ گیلانی صاحب خاموشی سے خود پر عائد 5 سالہ پابندی ختم ہونے کا انتظار کرتے رہے۔ آج وہ چیئرمین سینٹ ہیں اور قائم مقام صدر کا کردار بھی ادا کر چکی ہیں۔ عمران خان نے نواز شریف کو پاناما اسکینڈل میں جیل بھجوایا اور آج وہ خود جیل میں ہے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی کہ یہ سارا سلسلہ کیا ہے۔ اکثر دوست شکایت کرتے ہیں کہ عمران خان کو ناجائز جیل میں رکھا گیا ہے۔
میں پوچھتا ہوں کہ آج تک کس نے تسلیم کیا ہے کہ اسے جائز جیل میں رکھا گیا تھا؟ کیا عمران خان کو سیاست میں آنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان قتل ہوئے، وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی، وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کو دن دہاڑے قتل کر دیا گیا، نواز شریف کو جیل اور جلاوطنی کی سزا ملی، یوسف رضا گیلانی، شہباز شریف اور راجہ پرویز اشرف سمیت کون سا سیاستدان ہے جو جیل نہ گیا ہو؟ عمران خان کے اپنے دور میں آصف زرداری، نواز شریف، مریم نواز، شہباز شریف اور درجن بھر لیگی وزراء جیلوں میں تھے۔ خان خود کہا کرتی تھی کہ انہیں چین جیسی طاقت چاہیے جہاں وزیروں کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ خان صاحب کو چھوڑی صدر زرداری کے بارے میں کیا کہیں، جن کے متعلق یہ تاثر ہے کہ وہ 28ویں ترمیم میں ووٹ کے بدلے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ بلاول بھٹو یقیناً ایک قابل نوجوان ہیں اور بطور وزیر خارجہ ان کی کارکردگی بھی اچھی رہی۔ موجودہ حکومت بنتے وقت میں نے ایک ٹی وی شو میں کہا تھا کہ بلاول بھٹو کو دوبارہ وزیر خارجہ بنانا چاہیے تاکہ وہ مزید تجربہ حاصل کریں۔ لیکن زرداری صاحب کو شاید یہ لگا کہ جیسے نواز شریف نے اپنی زندگی میں مریم نواز کو وزیر اعلیٰ بنوا کر اپنی سیاسی وراثت انہیں منتقل کر دی ہے، ویسے ہی وہ بھی اپنی سامنے بلاول بھٹو کو وزیر اعظم بنوا کر بے نظیر بھٹو کی سیاسی وراثت اگلی نسل کو منتقل کر دیں، ورنہ ان کے بعد بلاول اکیلی وہ خطرناک کھیل نہیں کھیل سکیں گی جس کا راستہ وزیر اعظم ہاؤس کی طرف جاتا ہے۔ باپ کی محبت اور خواہش اپنی جگہ، مگر کیا بلاول بھٹو کو معلوم نہیں کہ ان سے پہلے ان کے نانا ذوالفقار علی بھٹو، والدہ بے نظیر بھٹو اور والد آصف زرداری کے ساتھ اقتدار کی اسی کشمکش میں کیا کچھ ہو چکا ہے؟ نانا کو پھانسی دی گئی، ماں کو قتل کر دیا گیا اور باپ 11-12 برس جیل میں رہا۔ یہ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی بلاول بھٹو وزیر اعظم بننے کے خواہش مند ہیں۔ امید ہے کہ ہماری کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو لائک کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔